اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور سیکھا ہوگا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے درس میں سیکھا تھا کہ مد کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، تو میں نے بہت ایزی سے بچوں کو بتایا تھا تاکہ بچوں کو، بڑوں کو تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے آتا ہی ہے، مگر یہ جو کلاسز چل رہی ہے وہ بچوں کے ذہن میں ایک ایک قانون، ایک ایک سائن اچھے سے بیٹھ جائے تاکہ وہ قرآن کو بہت اچھے سے تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ ادا کر سکے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو بس آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو میں نے بتانے کے لیے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی سائن کے ساتھ حرف آ جائے تو اسے اسی طرح پڑھنا ہے، مگر اگر اس کے اوپر مد آتا ہے تو مد کی پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مد کی سائن کس طرح سے ہوتی ہے اور اسے کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی اس کو حرف کو کھینچنا ہے۔ بس آج کے اس درس میں ہم بتائیں گے کہ کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جسے لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت اچھے سے بتا دوں، جیسے کوئی حرف کے اوپر اگر کوئی سائن ہے، یعنی زبر زیر پیش ہے اور دوسرا حرف اس کے بازو میں ہے، اس پہ کوئی بھی سائن نہیں ہے، یعنی کسی طرح کا نہ اس میں جزم ہے نہ کوئی سائن ہے، تو اسے نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیں گے کہ اس کے بعد والے حرف کے اوپر کوئی سائن ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ تو بہت اچھے سے آج کے درس میں ہمیں پڑھنا ہے اور بہت امید کے ساتھ یہ سوچتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میرے بچے بھی اس درس کو سیکھے جس طرح سے پچھلے سارے درس کو سیکھا تھا۔ تو بس چلیے اسی کے ساتھ آج کے قانون کو دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہے، فا دال زبر فد، یعنی فا پہ زبر ہے اور اس کے والے حرف پہ جزم ہے، تو ہم نے فا کو دال کے ساتھ جوائن کر دیا، یعنی پلس کر دیا۔ تو یہ تو ہم نے پہلے والے حرف میں پڑھا تھا، درس میں پڑھا تھا، مگر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیم ہم دیکھیں ادھر کیا لکھا ہے۔ فا الف ہے، فا کے ساتھ زبر بھی ہے، الف ہے اور دال بھی ہے، اور کس طرح سے اسے ادا کرنا ہے، یعنی الف پہ کوئی سائن نہیں ہے تو ہمیں الف کو نہیں پڑھنا ہے، یا پھر اور ایزی لفظ میں کہہ دوں کہ الف کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، ڈائریکٹ فا کو دال کے ساتھ جوائن کرنا ہے کیونکہ دال پہ جزم ہے، تو یہ الف جو آیا ہے فا کے ساتھ اسے ادا نہیں کرنا ہے، فا کو دال کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ فا دال زبر فد، جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ فد فد، ایک فد اس طرح بھی لکھا ہے اور ایک فد اس طرح بھی لکھا ہے، یعنی قرآن میں کتنی ساری آیتیں ہیں، اس میں کئی طرح کی رائٹنگ ہوگی، کہیں پہ جزم کے ساتھ آ جائے گا تو کہیں پہ کچھ حرف ایسے ہوں گے کہ جس میں کوئی سائن نہیں ہوگی، تو ہم بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس حرف کو کیسے پڑھا جائے۔ تو آج ہم اس درس میں یہی سکھائیں گے کہ جس میں سائن نہیں ہوگی ہمیں اسے نہیں ادا کرنا ہے۔ فا دال زبر فد، اسی طرح سے آپ نے دیکھیے روز ری با کھڑا زبر با ری با، اسی کے ساتھ دیکھو لکھا ہے روز ری با بھی لکھا ہے، واو بھی ہے، الف ہے، کھڑا زبر بھی ہے، تو ہمیں کسی طرح پڑھنا ہے، نہ واو کو پڑھنا ہے، صرف الف کو پڑھیں گے اور کھڑا زبر پڑھیں گے، با الف کھڑا زبر با ری با، یعنی واو کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا۔ حمزہ نون پیش ان، اسی طرح سے اگلا جو حرف ہے حمزہ بھی ہے، واو بھی ہے، نون بھی ہے، تو ہمیں واو کو نہیں پڑھنا ہے، حمزہ نون پیش اون، یعنی واو کو ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ بس اسی کے ساتھ آج کے ہم درس میں دیکھیں گے اور پڑھیں گے، یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ آج کا لیسن کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ فا الف زبر فا، یہ تنہا ہے یعنی اکیلا ہے، اس لیے ہم نے اسے ساتھ میں پڑھا۔ اسی کے آگے دیکھیں گے فا دال زبر فد، یعنی الف کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا۔ لام الف زبر لا، لام فا زبر لف، فا نون زبر فن، واو لام زبر ول، زال دیکھیں نہ واو پڑھا گیا نہ الف پڑھا گیا، سیدھا ہم نے لام پہ پڑھا کیونکہ لام پہ جزم دیا ہے۔ زال لام پہ ذل، جیسے آپ دیکھیں نیچے بھی دیا ہے تاکہ بچے بہت اچھے سے پڑھ سکے۔ یسن قرآن مطلب ہی یہی ہے کہ بہت ایزی سے عربی لینگویج کو اتنا ایزی کر دینا کہ خوشی خوشی بچے اسے پڑھ لیں۔ فا دال زبر فد، لام فا زبر لف، فا نون زبر فن، واو لام زبر ول، دال لام پہ ذل۔ اسی کے ساتھ جو اگلا حرف ہے با لام زیر بل، قوف دو زبر کن، یعنی الف کو ہم نے نہیں پڑھا، لام کھڑا زبر لا، جو یا نیچے دیا ہے ہم نے اسے یا کو بھی نہیں پڑھا، صرف لام کھڑا زبر لا، دال کھڑا زبر دا، شین یا زبر شے، یعنی الف یہاں پہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، جیم یا زیر جی،
حمزہ پیش او یعنی واو کو ہم نے نہیں پڑھا. اسی کے ساتھ نیچے بھی دیا ہے با لام زیر بل، قوف دو زبر کن، لام کھڑا زبر لا، دال کھڑا زبر دا، شین یا زبر شے، جیم یا زیر جی، حمزہ پیش او. پھر اگلے حرف کی طرف بڑھتے، حمزہ الف زبر آ یعنی واو کو ہم نے نہیں پڑھا. تا حمزہ پیش تو، جس طرح سے میں نے قانون بتایا تھا کہ اگر کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے یعنی حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو ہم بریک دیتے ہیں. جس طرح سے تا حمزہ پیش تو، زال حمزہ پیش زی. دیکھیں یہاں پہ 3 حرف کو ہم نے نہیں پڑھا، یا بھی نہیں پڑھا گیا، الف بھی نہیں پڑھا گیا، واو بھی نہیں پڑھا گیا، تینوں کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا. زال حمزہ زیر زی، حمزہ نون پیش اون، واو نہیں پڑھا گیا، حمزہ زیر ای، یا نہیں پڑھا گیا، رو زیر ری، با کھڑا زبر با، ری با، نہ واو پڑھا گیا نہ الف پڑھا گیا. میم واو پیش مو، الف نہیں پڑھا گیا. ہم اور بھی اچھے سے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اور اسے کس طرح سے پڑھے، تو اپنے بچوں کو بتائے کہ کون سے حرف نہیں پڑھے جائیں گے. تو بچے بہت اچھے سے انٹرسٹ لیتے ہیں قرآن پڑھنے میں، کہ انہیں ایک وہ بھی ہو جاتا ہے دیکھا جائے تو، اور بچے بہت انٹرسٹ سے بولیں گے کہ ہاں یہ حرف نہیں پڑھا گیا، یہ حرف نہیں پڑھا گیا. تو بہت اچھے سے بچے اسے انجوائے کر کے پڑھتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو بہت ایزی لینگویج میں بتانا ہے قرآن کو کس طرح سے پڑھائے. کوئی بھی چیز ہو، یعنی اسلام میں جتنا ہو سکے، اسلام اتنی ایزی یعنی اتنا سرل یہ دین ہے، مگر اگر ہم اسے ایزی لیں، ہم اکثر ایسی چیزوں کو اپناتے جو ہمیں بہت ہارڈ لگتی، بہت مشکل لگتی ہے. اس لیے اسلام میں ہر عمل کرنے کے لیے ہمیں ڈر لگتا ہے اور ہمیں فالو کرنے کے لیے جیسے لگتا ہے زحمت ہو رہی ہے. نہیں، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے اور اتنا ایزی ہے کہ اگر اسے ہم ایزی لیں گے تو وہ ایزی ہو جائے گا. مطلب کیا ہے، 2 ہی چیز تو ہے، یعنی ایک تو حرام کو چھوڑنا ہے اور ایک حلال کو لینا ہے. یعنی ہمیں دیکھنا ہے کہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اسے نہیں کرنا ہے، اور جو اللہ کے قریب لے جائے اسے کرنا ہے. بس یہی 2 چیز اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیا تو ہماری زندگی بہت آسانی سے ہو جائے گی. اسی طرح سے قرآن بھی اتنا ایزی ہے، اگر اسے ہم ایزی سے لیں، یعنی پہلے ہمارے بیسک ہی ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. جس طرح سے ابھی دیکھیے سینٹنس بن کے آ گیا، فا دا زبر فد، حمزہ پیش او، فد او، لام زبر لا، فد اولا، نون الف زبر نا، فد او لنا. فا لام زبر فل، حمزہ کھڑا زبر آ، فل آ، نون زبر نا، فل آنا. فا نون زبر فن، فا زبر فا، فن فا، جیم زبر جا، فن فجا. رو تا زبر رت، فن فجرت. با لام زیر بل، الف کھڑا زبر آ، بل آ، خو زیر کھی، بل آخی. رو زبر رو، بل آخی رو. تا زیر تی، بل آخی روتی. رو زو زیر رز، قوف دو زبر کن، رز کن. عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، الا. میم زبر ما، تا کھڑا زبر تا، متا. با زبر با، لام کھڑا زبر لا، بلا. ہا پیش ہو، دال کھڑا زبر دا، ہدا. رو زبر رو، غین زبر گا، روگا. دال دو زبر دن، روگا دن. الف زبر آ، با کھڑا زبر با، ابا. شین یا زبر شے، حمزہ دو زبر ان، شے ان. لام زیر لی، شین یا زبر شے، لی شے. حمزہ دو زیر ان، لی شے ان. یا زبر یئی، حمزہ زبر آ، یئی آ. سین پیش سو، یئی اسو. واو زبر وا، جیم یا مزے جی، یعنی یہاں پہ الف ہم نے نہیں پڑھا، جیم یا مزے جی. وجی، حمزہ زبر آ، وجی آ. الف کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آ وا. دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک حرف کو اس کی ادائیگی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. بس اسی کے ساتھ آج اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے حرف میں کیا لکھا ہے. یا زال زبر یز، رو زبر رو، یز رو. حمزہ پیش او، یز رو. کیف میم پیش کم،
यज़रऊकुम, वाव लाम ज़बर वल, फा पेश फू, वल फू, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, वल फू आ, दाल ज़बर दा, वल फू आ दा, बा ज़ेर बी, सीन पेश सू, बिसू, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बिसू आ, लाम ज़ेर ली, बिसू आ ली, ता हमज़ा पेश तू, मीम ज़ेर मी, तु मी, नून वाव पेश नू, तु मीनू, नून ज़बर ना, तु मीनूना, या खड़ा ज़बर या, कॉफ वाव ज़बर कौ, या कौ, मीम ज़ेर मी, या कौमी, लाम ज़ेर ली, मीम ज़बर मा, लिमा, ता हमज़ा पेश तू, ज़ाल वाव पेश जू, तु जू, नून ज़बर ना, तु जू ना, नून या ज़ेर नी, तु जू ननी, ज़ाल हमज़ा ज़ेर ज़ी, या अलिफ वाव नहीं पढ़ा जा रहा है इस दर्स में, ज़ाल हमज़ा ज़ेर ज़ी, ता पेश तू, ज़ी तू, मीम ज़ेर मी, ज़ी तू मी, खो ज़बर खो, लाम ज़बर ला, खौला, कौफ, लाम ज़बर कल, खौला कल, अलिफ नून ज़ेर इन, खौला कल इन। अक्सर बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौफ को हमें अलिफ में ज्वाइन करना है, लाम में नहीं। नहीं बच्चे, हमें ये देखना है कि कौफ को लाम में अक्सर ज्वाइन होगा, अलिफ में नहीं ज्वाइन होता है। ये हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि फर्स्ट हर्फ मैंने पहले भी बताया था कि लाम है, सेकंड अलिफ है। कौफ लाम ज़बर कल, खलक़ल, अलिफ नून ज़ेर इन, खलक़ल इन, सीन अलिफ ज़बर सा, खलक़ल इंसा, नून ज़बर ना, खलक़ल इंसाना, अलिफ वाव पेश ऊ, लाम खड़ा मज़ ज़बर ला, ऊला, हमज़ा ज़ेर ई, ऊला ई, कैफ ज़बर का, ऊला इका, मीम ज़ेर मी, हमज़ा ज़बर आ, मी आ, ता ज़बर ता, मी अता, ज़ा लाम पेश ज़ुल, फ़ा ज़ौ ज़बर फ़ज़, ज़ुल्फ़ज़, लॉम लाम ज़ेर लिल, ज़ुल्फ़ज़ लिल, आइन ज़बर आ, ज़ुल्फ़ज़ लिल आ, ज़ो या ज़ेर ज़ी, ज़ुल्फ़ज़ लिल अज़ी, मीम ज़ेर मी, ज़ुल्फ़ज़ लिल अज़ीमी, ता हा ज़बर तह, वाव लाम ज़बर वल, तहवल, अलिफ नून ज़बर अन, तहवल अन, फ़ा पेश फू, तहवल अनफू, सीन पेश सू, तहवल अनफुसू, बा पेश बू, रो ज़बर रो, बुरा, हमज़ा खड़ा मज़ ज़बर आ, बुरा आ, हमज़ा पेश ऊ, बुरा आ ऊ, मीम नून ज़ेर मिन, बुरा आ ऊ मिन, कैफ मीम पेश कुम, बुरा आ ऊ मिन कुम। देखिए किस तरह से हमने हर्फ को पढ़ा और एक एक हर्फ की अदायगी की है। बस इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बस मुझे दीजिए इजाज़त, बढ़ते हैं मोरल स्टोरी की तरफ। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं तरन्नुम आप सबका इस्तकबाल करती हूँ संडे मदरसा में। बच्चों, हमें पता है कि आपको स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है, इसलिए हम हर हफ्ते आपके लिए नई नई स्टोरीज लेके आते हैं ताकि आपके और हमारे इल्म में इजाफा हो। आज की हमारी स्टोरी इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के वालिद यानी 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने की है। एक बार का वाक़या है कि दो ज़रूरतमंद लोग यानी दो नीडी पर्सन 11वें इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए। वो दोनों जबकि अलग अलग नहीं थे, एक बाप था और एक उसका बेटा था। दोनों इस कंडीशन तक पहुंच गए थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी और उन्होंने सोचा कि हमारी इस ज़रूरत को सिर्फ अब इमाम ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा दर है जहाँ से हमें खाली हाथ नहीं पलटना पड़ेगा। तो दोनों ने मशवरा किया और दोनों 11वें इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए निकले। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो बेटे ने अपने वालिद से कहा कि अगर मुझे
300 درہم مل جائے تو میری زندگی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. اور والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر مجھے 500 درہم مل جائے تو میرا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور میری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. یہ باتیں کرتے کرتے وہ امام علیہ السلام کے گھر تک جا پہنچے. جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے تو ایک خادم نے دروازہ کھولا اور ان کا نام لے کر ان سے کہا کہ اے علی اور اے ابراہیم، امام علیہ السلام نے تمہیں یاد کیا ہے. پھر یہ دونوں امام علیہ السلام کی خدمت میں گئے، ان سے سلام، دعائیں اور باتیں کی. امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتنے وقت سے آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تب انہوں نے امام سے بتایا کہ ہماری کچھ پریشانیاں تھیں جو اب اس حال پر پہنچ گئی تھی کہ اب ان کے پاس، یعنی امام علیہ السلام کے پاس آئے بنا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. امام علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو بلایا اور ان سے وہی اماؤنٹ دینے کے لیے کہا جو انہوں نے راستے میں آتے وقت سوچا تھا، جبکہ انہوں نے یہ بات ابھی تک امام کو بتائی بھی نہیں تھی. پھر امام علیہ السلام نے انہیں وہی اماؤنٹ دی اور انہیں ان کے گھر کی طرف روانہ کر دیا. تو بچوں، اس سٹوری سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا امام ہم سے کبھی غافل نہیں رہتا. تو جیسا کہ 11ویں امام اپنے چاہنے والوں کی حاجت کو جانتے تھے، ویسے ہی ہمارے وقت کے امام بھی ہماری حاجتوں کو جانتے ہیں اور وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. امام کو پتا تھا کہ انہیں کتنی اماؤنٹ چاہیے تھی اور انہوں نے ایگزیکٹ وہی اماؤنٹ ان کو دی، جبکہ انہوں نے یہ اماؤنٹ بتائی بھی نہیں تھی. ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہمارے امام نے بھی ان کی ہیلپ کی، تو اسی لیے ہمیں بھی ہیلپ کرنا چاہیے دوسروں کی. ضروری نہیں کہ ہم کسی کی بھی مانیٹری ہیلپ کریں، یعنی پیسوں سے ہیلپ کریں. کیونکہ آپ سب چھوٹے بچے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں کہ آپ پیسوں سے کسی کی ہیلپ کریں. تو آپ دوسری طریقوں سے ہیلپ کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ کے کسی دوست کو کوئی لیسن نہیں سمجھ میں آتا اور آپ کو آتا ہے تو آپ ان سے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. یا پھر کبھی آپ اسکول میں کوئی بچہ ٹفن نہیں لاتا ہے، آپ کا کسی فرینڈ کے پاس کچھ ٹفن نہیں ہے، تو آپ اپنی ٹفن شیئر کر سکتے ہیں. یا اگر کوئی آپ کو اپنی پرابلم بتاتا ہے اور کسی کو کوئی زیادہ بڑی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ اپنی ممی ڈیڈی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی ہیلپ کر دیں. ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو آج کی سٹوری سے سیکھا ہے وہ آپ یاد رکھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسی کے ساتھ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ملتے ہیں سسٹر فاطمہ سے. السلام علیکم پیارے بچوں، ہم لگاتار ہسٹری پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. پچھلی بار ہم نے دیکھا 9 ہجری میں 24 ذی الحج کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اسلام کو پیش کیا اور دین اسلام کی جیت ہوئی. بچوں، یہاں رک کر آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی. دین اسلام جو تھا یہ پھیلانا کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک کانٹوں کا سفر تھا اور آگ میں چلنے کے مانند تھا. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت زیادہ محنت اور مشقت کی. اب یقین مانے بچوں، یہ اتنا مشکل تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان پر حملے ہوئے، ان کے کردار پر حملے ہوئے، ان پر تہمتیں لگائی گئیں، یہاں تک کہ ان کو اس طرح سے ایسے ناموں سے بلایا گیا جو ہم کسی عام ایک ریسپیکٹیبل گھرانے کا انسان ہو ہم اس کو بھی اس طرح سے نہیں بلائیں جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا. یہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں. اگر آپ چاہیں تو آپ پھر سے سٹارٹ میں جا کے ہمارے ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں کیا سٹرگلز تھے. خیر، اب ساری جنگیں ختم ہو گئیں. دین اسلام اپنے آپ میں کئی سارے ملکوں میں پھیل چکا اور مضبوط ہو گیا. اب آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال، یعنی 10 ہجری. 10 ہجری میں فائنلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کا موقع ملا. بچوں، کیا آپ جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو حج کیا وہی ان کا پہلا اور آخری حج تھا. حج کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ ہزاروں مسلمانوں کو لیا اور وہ اس طرف مکہ کی جانب چل پڑے. اب آپ سوچیں بچوں، کتنا نورانی ماحول ہوگا. پھر مولا علی علیہ السلام جو یمن گئے تھے، جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، وہ پورے ہمدن کے قبیلے کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کو حج کے موقع پر ملے. یعنی جس وقت قربانی کا موقع ہوتا ہے اس وقت، آپ سب جانتے ہیں نا بچوں، حج کے کئی ارکان ہوتے ہیں جو ایک کے بعد ایک ہمیں انجام دینے ہوتے ہیں اور اس میں سے ہم ایک بھی مس نہیں کر سکتے. اینی وے، تو جو قربانی ہے یہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رکن ہے، اسے ادا کرنا واجب ہے.
پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان مکہ میں داخل ہوئے. آپ خالی سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا نورانی وہ ماحول ہوگا اور کتنا پر مسرت ماحول ہوگا ہم کہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حج کروا رہے ہیں. اسی بزم میں امام علی علیہ السلام شامل ہیں. پھر وہیں پر نماز ادا کی جا رہی ہے اور پیچھے سارے مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں. ہم یہ سب صرف امیجن کر سکتے ہیں. ویسے انشاءاللہ جب امام کا ظہور ہو تو ہمیں بھی یہ موقع ملے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے زیر نظر ان کی نگرانی میں حج کریں اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں. خیر، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، حج تمام ہو گیا اور سارے مسلمان اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے، تو بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ واقعہ پیش آیا. جو بچے سمجھ گئے ہیں ان کے لیے 5 سٹارز، لیکن جو نہیں سمجھے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو سمجھا دیں گے. ہو سکتا ہے آپ نے ہمارا کوئی ایپیسوڈ مس کر دیا ہو، کیونکہ چینل ون پر ہم اس بارے میں اکثر بات کرتے رہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں عید اکبر اور عید غدیر کے بارے میں. اس دن کیا ہوا تھا، کیوں اس دن کو اتنا زور و شوروں سے ہم مناتے ہیں؟ بچوں، ایسا نہیں تھا کہ عید غدیر وہ دن تھا کہ جب امام علی علیہ السلام کی اعلان ولایت اور امامت کا اعلان رسول خدا نے پہلی بار کیا، بلکہ کئی ایسے موقع تھے. جیسا کہ جو بچے اگر میرا شو ریگولرلی دیکھتے ہیں، میں نے انہیں شروعات میں بتایا تھا کہ دعوت ذوالعشیرہ جو دین اسلام کی پہلی دعوت تھی، اس دعوت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین میرا بھائی علی ہے. تو اس دعوت ذوالعشیرہ جو دین اسلام کی پہلی دعوت سے لے کے عید غدیر جو اعلان اسلام کا شاید آخری اعلان ہو، اس کے لیے یہاں تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی شخص کو بار بار پہچنوایا، اور وہ تھے امام علی علیہ السلام. بچوں، کیونکہ عید غدیر اپنے آپ میں ایک طویل ڈسکشن ہے، تو اب کیونکہ میرے اس ایپیسوڈ میں میرے پاس وقت کی اتنی گنجائش ہوتی نہیں ہے، اسی لیے میں نہیں مناسب سمجھتی کہ میں اسی میں آپ کو ڈیٹیلز دوں، ورنہ مجھے اس کو بہت شارٹ کرنا پڑے گا. تو آپ میرا اگلا ایپیسوڈ سنڈے مدرسہ کا ضرور دیکھیں، تاکہ ہم آپ کو اس میں ڈیٹیلز دے سکیں کہ عید غدیر ایکچولی ہے کیا اور اس میں کیا ہوا جو ہم اس کو اتنے زور و شوروں سے مناتے ہیں. ابھی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ فجر کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ فجر قرآن کا 89 سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 30 آیت ہے. ہم نے پہلے 11 آیتوں کو پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے دیکھیے. آج ہم آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 20 تک ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 12، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ بہت فساد پھیلایا کرتے تھے. یہ کن لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 12 ہمیں بتا رہی ہے؟ جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آیت نمبر 10 اور 11 میں ڈسکس کیا تھا کہ قوم فرعون بہت فساد پھیلایا کرتی تھی اور وہ سرکشی کرتی، یعنی اللہ کے احکام کی اگینسٹ جایا کرتی تھی. تو یہ آیت اسی کی کنٹینیوشن ہے اور یہ آیت کہتی ہے کہ وہ لوگ بہت فساد پھیلایا کرتے تھے. آیت نمبر 13، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا ٹکڑا نازل کر دیا. تو اللہ نے ہمیں پریسائسلی بتا دیا کہ اللہ نے اپنے تمام عذاب کو ان پر نازل نہیں کیا، بلکہ ایک پورشن کو، ایک ٹکڑے کو ان پر نازل کیا ہے. اور یہ عذاب ان پر کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ وہ بہت فساد پھیلایا کرتے تھے اور ان کے خود کی عمل کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا ہے. آیت نمبر 14، ان ربک لبالمرصاد. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا پروردگار ظالم لوگوں کی طاق میں ہے. تو اس آیت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے جو ظلم کر رہے ہیں، یعنی اللہ ظالم کی طاق میں ہے. آیت نمبر 15، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے تو اسے عزت عطا دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرا پروردگار نے مجھے عزت بخشی. تو یہ آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب اللہ انسان کو آزماتا ہے، لیکن جب اللہ اس انسان کو دے کر آزماتا ہے، یعنی جب اللہ انہیں عزت دیتا ہے، انہیں ویلتھ دیتا ہے، تو انسان خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت عزت بخشی ہے، یعنی انسان خوش رہتا ہے اس آزمائش سے. آیت نمبر 16، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا پروردگار نے میری توہین کی ہے. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب
اللہ انسان سے لے کر آزماتا ہے. یعنی جب اللہ انسان کو تنگ دست کر دیتا ہے, روزی کم عطا کرتا ہے, تو انسان غصہ ہوتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلالت دی ہے, کہ اللہ نے میری توہین کی ہے. تو پچھلی 2 آیت یعنی آیت نمبر 15 اور 16 سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اللہ جب انسان کو دے کر آزماتا ہے, یعنی جب اللہ عزت دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, تو انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت عزت بخشی ہے. لیکن آن دا کانٹری جب اللہ اس انسان سے لے کر آزماتا ہے, یعنی جب اللہ کم پیسہ دیتا ہے یا کم عزت دیتا ہے, انسان غصہ ہو جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کیا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ دونوں کیسز میں ہماری آزمائش لے رہا ہے, ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے. آیت نمبر 17 کلا بل لا تکرمون الیتیم. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کلا یعنی ہرگز نہیں, بل لا تکرمون الیتیم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان یتیموں کی طرف احترام نہیں کرتا ہے, یعنی ہم یتیموں کو احترام نہیں دیتے, ان کی عزت نہیں کرتے ہیں. آیت نمبر 18 وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب کرتے ہو. آیت نمبر 19 وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جانا چاہتے ہو. لاسٹ آیت نمبر 20 وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور اس آیت میں فرماتا ہے اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو. تو اس آیت میں اللہ ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے جو دنیاوی مال کو بہت عزیز رکھتے ہیں, بہت امپورٹنس دیتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے کہ جو یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے, یتیموں کی رسپیکٹ نہیں کرتے, اور چاہتے کہ سارا مال جو انہیں مل رہا ہے وہ اسے کھا جائے, وہ اسے یوز کر لے یا وہ اپنے تک اس پیسوں کو رکھے. تو ان 9 آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ فرسٹ تھنگ کہ اللہ ہمیں دے کر اور لے کر دونوں آزماتا ہے. یعنی جب اللہ ہمیں ویلتھ اور عزت دیتا ہے تب بھی اللہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے, اور جب اللہ ہمیں عزت کم دیتا ہے یا پیسے کم دیتا ہے تو بھی اللہ ہمیں آزما رہا ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں دونوں حال میں صبر اور شکر کرنا چاہیے. صبر تب کرنا چاہیے جب ہمارے پاس کم ہو, اور شکر تب کرنا چاہیے جب ہمارے پاس زیادہ ہو. شکر ہمیں دونوں حال میں کرنا چاہیے, لیکن جب ہمارے پاس کم ہو تب ہمیں زیادہ صبر کرنا چاہیے. اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب کم پیسے ہوتے تو لوگ جا کے نیک کرنے لگتے ہیں, میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے, اللہ مجھے عطا نہیں کرتا, اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا, میں اللہ سے نہیں مانگوں گی یا مانگوں گا. تو یہ ہم غلط کر رہے, کیونکہ اللہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارا بیسٹ ریئیکشن دیں اور ہم تھوڑی صبر کریں, کیونکہ اللہ سب کو عطا کرتا ہے. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی, باقی 10 آیتوں کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کوئز میں ہمارے لیے کون سے کویشچنز ہیں. تو بچوں آئیے بڑھتے ہیں ہمارے کوئز سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کے کویشچنز کیا ہیں. عسکری کے کیا معنی ہیں؟ عسکری کے کیا معنی ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کا حرم مبارک کہاں ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کا حرم مبارک کہاں ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کیا القاب ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کیا القاب ہیں؟ بچوں ان سوالوں کے صحیح جواب آپ کو ٹی وی اسکرین پر دکھائی جانے والی ڈیٹیلز پر بھیجنا ہے, اور ساتھ ہی آپ کو آپ کا ایک فوٹو بھی بھیجنا ہے, کیونکہ اگر آپ لکی ونر بنتے ہیں تو آپ کا فوٹو چینل ون پر دکھایا جائے گا. پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے والدین کا نام کیا ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے والد کا نام ہے امام حسن عسکری علیہ السلام, اور ان کی والدہ کا نام ہے بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی برتھ پلیس کہاں ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی برتھ پلیس سامرہ عراق میں ہے. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تاریخ ولادت 15 ماہ شعبان 255 ہجری ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں ان سوالوں کے صحیح جواب دینے والے لکی ونرز کے نام. علی بھیمانی گجرات سے, سکینہ شبیر گجرات سے, سید عذرا فاطمہ حیدرآباد سے, زہرا کنانی گجرات سے, عالیہ فاطمہ اتر پردیش. اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت. ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.